ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باتیں تو ہماری اچھی چل رہی تھیں. جی جی بالکل. اچھا اب دیکھیے تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو سے بھی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں نا. OIC کے 57 ممالک ہیں لیکن اور ماشاءاللہ بڑے امیر ملک بھی ہیں اس میں. اتنے امیر کہ امریکہ جا کے کہہ رہا ہے کہ خدا را ہمارے پاس آئیے اور انویسٹمنٹ کیجیے. مطلب مالا مال ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل دے رکھے ہیں, کیا ریسورسز ہیں, معدنی ہوں, تیل کے ریسورسز ہوں, کیا کیا نہیں دے رکھا. لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے منتہا کہ کچھ نظر آتا نہیں ہے کہ جو مسلم ممالک اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہم کیا کریں. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے لیکن وہ اپنی ریاستوں کو اس طرح منظم نہیں کر سکے کہ ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. سوڈان کی مثال لے لیجیے آپ. سوڈان بہت رچ کنٹری ہے, دیکھو وہاں پہ بلکہ سونے کی بہت بڑی کانیں ہیں اور وسائل بھی ہیں, لیکن سول وار ابھی پچھلے کئی 2022 سے 2023 سے چل رہی ہے. جی آپ کو تھوڑا بہت اس میں ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن اس وقت بھی لاکھوں کے قریب لوگ ہیں جو اپنے اندر ملک کے اندر ہی مہاجر ہیں, انٹرنلی ڈسپلیس پیپل. تو وہ اور وسائل بے شمار, لیکن خانہ جنگی, لڑائی مار کٹائی, کوئی یہ شوق نہیں کہ کوئی ایسی ریاست بنائیں جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو. صومالیہ کا حال دیکھیں. صومالیہ کتنے عرصے سے, ابھی بھی دیکھا جائے تو اس طرح نہیں ہوا, گو کہ اس وقت صومالیہ بھی UN سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے, لیکن وہ اس طرح انسٹیٹیوشنز ہم ڈیولپ نہیں کر پائے. اور یہ حال ہمیں تقریباً تمام مسلم دنیا میں نظر آتا ہے. ایک تو کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جینون ڈیموکریسی ہے. سچی بات تو یہی ہے. شاید ہمارا مزاج نہیں ہے اس طرح کا, مجھے نہیں معلوم. ملیشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ڈیموکریسی وہاں پہ ہے, لیکن وہاں بھی بڑے عرصے تک ایک اتھارٹیرین معاملہ رہا. لیکن ابھی وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں بھی چونکہ ملیشیا میں اگر آپ دیکھیے تو 40% جو ہیں لوگ وہ چائنیز یا چائنا اوریجن کے لوگ ہیں یا اس ایتھنیکلی چائنیز ہیں. 10% وہاں پہ انڈین پاپولیشن, اور باقی 50 سے 51% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملے لوگ ہیں, ملیشیا کے مسلمان لوگ. تو شاید وہاں پہ اگر ڈیموکریسی تھوڑی بہت پنپ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز بھی اس بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مجھے نظر نہیں. باقی پاکستان میں بھی ہم ایکسپیریمنٹ یہ کرتے رہے ہیں ڈیموکریسی کا, لیکن ابھی تک اس طرح کامیاب نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے پاس بھی 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو زبردست بن گیا, لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندرونی اور داخلی جو ہمارے محاذ پہ اتنی تبدیلیاں آتی رہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا, 71 کی وار کے بعد ایک اچھا کام یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بن گیا پہلی دفعہ. اس سے پہلے ہی بنا 1956 میں, لیکن صحیح جس پہ تمام اکائیوں نے اتفاق کیا, بڑا زبردست کانسٹیٹیوشن بنا. تک اس پہ اتفاق ہے. امینڈمنٹس تو ہر کانسٹیٹیوشن میں آتی رہتی ہیں, وہ تو بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس طریقے سے چیزیں چلنی چاہیے تھیں اس طرح ہوئی نہیں. 79 میں 77 میں الیکشنز کو ریگ کر لیا گیا, اور اس کے بعد 71 کے بعد جو 1970 میں انتخابات ہوئے تو اس کے بعد 71 کا واقعہ ہو گیا, ٹریجڈی ہو گئی. اس کے بعد جو حکومت یہاں بنی وہ ایک نئی راہ پہ چل پڑے, سوشلائزیشن کی, سوشلزم کی راہ پہ. تمام بھٹو صاحب نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تمام انڈسٹریز کو, کالجز, یونیورسٹی, اسکولوں کو نیشنلائز کر دیا. تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. وہ عرصہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا اور اس نے بہت ڈیمیج بھی کیا. کیونکہ اس زمانے میں اگر 70s کی دہائی میں اگر ہم تھوڑی اپنی اکنامک پالیسیز کو ٹھیک کر لیتے نا, نیشنلائزیشن کی طرف نہ جاتے, تو بہت چیزیں ٹھیک رہتی. لیکن پھر اس کے بعد چونکہ بھٹو صاحب بھی تھوڑے آٹوکریٹک مائنڈ تو تھا نا, ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے, تو انہوں نے الیکشنز کو ہی ریگ کر ڈالا. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے, ان کو بھی پذیرائی کہیں دنیا میں نہیں ملی. لیکن پھر 79 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ ہی کر لیا تو پھر ان کی بھی گڈی چڑھ گئی
تمام دنیا کے وہ ہیرو ہو گئے, ہر جگہ ان کو بلاتے رہے, کیونکہ پھر ایک افغانستان وار شروع ہو گئی نا. تو ہمارے ہاں بھی جمہوریت میں مختلف فیزز آتے رہے. پھر ضیاء الحق صاحب چلے گئے دنیا سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا 88 میں. بے نظیر بھٹو بھی آئیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پھر 2-3 سال کے بعد فارغ کر دیا گیا. پھر نواز شریف صاحب آئے, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا, پھر ایک اور لانگ پیریڈ ملٹری رول کا. تو یہ اب جو ایک سسٹم ہے, لوگ اس کے بارے میں کوشچنس تو ریز کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ضرورت, میں جو سمجھتا ہوں اصل چیز جو ہمارے لیے نا وہ یہ ہے کہ ہم سویلین انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اندر اپنے خود جمہوریت ہونی چاہیے. جب تک پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے لوگوں کا, ہمارے سیاستدانوں کا بھی سیٹ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اب یہ تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, باپ کا بیٹا بیٹی, بیٹا بیٹی, سب یہی چل رہا ہے, اور کوئی اس پہ کوشچن بھی نہیں کرتا. تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. بعض تو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, تو جو ہے ہو سکتا ہے نہیں, اگر ہوتا ہے نا یوزلی فیملی میں ایک ٹریڈیشن چل پڑتی ہے تو ہو جاتا ہے. ایک ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا جی. لیکن وہ ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک پروسیس کے تھرو گزرتا ہے نا. وہ اسکول جاتا ہے, میڈیکل کالج جاتا ہے, پھر کہیں میرٹ پہ آتا ہے. بعض اوقات سفارشیں بھی چل جاتی ہوں گی, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن چلیے ایک پروسیس کے تھرو گزرتا ہے نا. یہاں تو ہمارے سیاستدان جو کسی پرائم منسٹر بن جائے تو ان کی اولاد کو تو کوئی پروسیس سے گزرنا نہیں پڑتا کہ وہ نیچے سے آئیں, پہلے کونسلر بنے, کوئی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کام کریں, وہ تو آ کر ڈائریکٹ جو ہیں وہ چیئرمین اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں پارٹی کے. تو یہ تو اس طرح دنیا میں ہوتا تو ہے, باقی ممالک کچھ اور ممالک میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو فیملی میں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, بڑا اچھا ڈیسیشن تھا جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا پاناما کے بعد, تو شاہد خاقان عباسی کو لے آئے تھے جو فیملی کے نہیں تھے, لیکن بعد میں پھر کیا ہوا, انہیں سے اختلافات ہوئے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو پارٹی چھوڑنی پڑی. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ برداشت نہیں ہوتا, بلکہ یہاں تک بھی برداشت نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم بن گئے ہیں. بنا تو مجھے چاہیے تھا. تو آج تو بڑی خطرناک باتیں کہہ رہے ہیں اس قسم عید, اب موقع ایسا ہے نا تو کچھ حرج نہیں ہے. آپ دوسروں کی عید تو خراب نہ کریں. نہیں, ہم خراب نہیں کریں, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں, سچی بات تو یہ ہے. بہت کچھ ڈیسائفر کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ جو ہے, پاکستان میں باقی دنیا میں دیکھیے تو ہم نے وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کیا. یہ نہیں کہ ہمارے وسائل کی کمی ہے, ہمارے یہاں وسائل بھی ہیں. اب دیکھیں نا, گلف کنٹریز میں کم از کم جو بھی آپ کہہ لیں, مجھے قطعاً اس سے بحث نہیں ہے ریئلی کہ ڈیموکریسی ہے یا مونرکی ہے, بادشاہت ہے, کوئی سسٹم تو آپ ڈیولپ کر لیں جس طرح بھی آپ نے جانا ہے. کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد نا یہ بھی ساری بحث بے مطلب ہو گئی ہے, بے معنی سی ہو گئی ہے. کیونکہ اس وقت جو لبرل ویلیوز, جو ایک ورلڈ رولز بیسڈ آرڈر قائم ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ صاحب کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں یا آپ مونرکی ہیں یا ڈکٹیٹر ہیں. بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں تنگ نہیں کر رہے, اور ہمارے لیے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہم ڈیل کر لیں گے. تو اب دنیا, اور یہ بہت بڑا ایک کلیویج سی آ گئی ہے, ایک کیزم سا آ گیا ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز کے درمیان اور امریکہ کے درمیان. کیونکہ جو یورپین کنٹریز ہیں, ویسٹرن یورپ جو کے زمانے میں کہتے ہیں, جو نیٹو کنٹریز ہیں یا یورپین یونین ہے, وہ ان کا خیال ہے کہ ان کو فی الحال جو اپنی ویلیوز ہیں, لبرل ویلیوز, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب یہ کس حد تک فردر ڈیوائڈ کرے گا امریکہ کو اور یورپ کو, یہ دیکھنے کی بات ہے. اور کیا یورپ ایک پول بن سکتا ہے ملٹی پولر ورلڈ میں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یورپین یونین دیکھیے نا, یورپین یونین کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جو ریجنل اکنامک کوآپریشن اور انٹیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا, اس کی راہ یورپین یونین نے دکھائی ہمیں. یورپ سے یہ سارے آئیڈیاز آئے نا کہ آپ ریجنلی کس طرح,
اور پہلی اکنامک کمیونٹی تھی یورپین اکنامک کمیونٹی، پھر اس کو پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا گیا، یورپین یونین بنایا گیا، پھر اپنی ایک کرنسی بھی لائی گئی یورو. لیکن وہ پولیٹیکل انٹیگریشن گو کہ کمیشن بھی بن گیا، یورپین کونسل بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن ابھی بھی جو ممالک ہیں، جرمنی ہو، فرانس ہو، بلکہ ابھی جو ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یہ چیزیں زیادہ واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ یورپین یونین بھی اس طرح ڈیسیشن نہیں لے پا رہا جو اس کو لینے چاہیے یکجان ہو کر. مثال کے طور پر اب ہنگری کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وکٹر آربن کو، ان کا وہ رائٹس سوچ رکھتے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتے، یوکرین کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوئے وہ. اسی طرح اٹلی کی جو جارجیا میلونی آئی ہیں، ان کا بھی اپنا سوچنے کا ایک انداز ہے، وہ بھی ٹرمپ کی ہم خیال ہیں. تو یہ یورپین یونین کے اندر بھی جو ہم سوچتے تھے کہ پولیٹیکل اینٹی بن کے ابھرے گی جس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، وہ ایسا ہوا نہیں. اور پھر یو کے کا نکل جانا یورپین یونین سے وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ای یو کے لیے. گو کہ اب یو کے بھی تھوڑا بے چین ہے، کوئی راستہ نکالے کہ کس طرح واپس آئے، کیونکہ ان کو بہت نقصان ہوا اور اس وقت یو کے کی جو اکانومی ہے کافی مشکل حالات میں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں مسلمان دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم بھی خلیجی ممالک نے کیا ہے بڑا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے ریسورسز کو اب صحیح طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں، وچ از گڈ. مطلب ون فیلز گڈ اباؤٹ اٹ کہ کوئی چلیے کہیں تو پہنچے نا، کچھ خوش کمالے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.